بیٹی جو ہے اس کو کم از کم تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آتا ہو. 20-25 کمرے ہیں لیبس کے ہٹ کر. 2 سبجیکٹ جو ہے وہ ایڈیشنل پڑھائیں گے. 1000 اسٹوڈنٹس بیٹھنے کی کیپیسٹی. تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھے گا. نماز جنازہ نماز کی ٹرانسلیشن کہ اگر کوئی بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں میوزیکل کنسرٹ ہوگا تو بے شک ہمارے کالج میں ایڈمیشن نہ لے. کوئی فنکشن نہیں ہو. ہم نے میوزیکل کنسرٹ کی جگہ سیرت النبی کانفرنس رکھنی ہے. ہم نے میوزیکل کنسرٹ کی جگہ میلاد النبی کی کانفرنس رکھنی ہے. جو اسٹوڈنٹس یا جو پیرنٹس فیس افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس آئے. ہم ان کو بیگ بھی فری دیں گے, بکس بھی فری دیں گے, یونیفارم بھی فری دیں گے اور فری آف کاسٹ 2 ایئر ایجوکیشن ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے. ایسی تربیت کریں, ہم ان کے اوپر ایسا ہم ورک کریں کہ جس گلی سے وہ گزر رہے ہوں لوگ کہیں کہ یہ جناح کالج کی اسٹوڈنٹ. السلام علیکم ناظرین, میں مرزا یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹی وی. آج آپ کو لیے چلیں گے جلال پور جٹا روڈ رحمان بیکر کے سامنے النبی کالونی. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو آپ کو دکھاتے ہیں آج جناح کالج گجرات. ایک نئی سوچ ان ایجوکیشن, جناح گروپ آف کالجز, جس کے کوآرڈینیٹر ہیں پروفیسر کاشف قادری, وائس پرنسپل ہیں پروفیسر قاری بابر اقبال. جی ٹی روڈ سے اگر آپ آنا چاہیں گجرات سے تو آپ کو ایریے کے سامنے سے بھی آیا جا سکتا ہے. جی ٹی روڈ اگر سروس موڑ سے آیا جائے تو آپ جیل چوک, کچہری چوک سے ہوتے ہوئے آپ کچہری چوک جب کراس کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو رائٹ سائڈ پہ رحمان بیکر ہے. اس کے سامنے یہ آپ کو النبی کالونی کے گلے میں آنا پڑے گا. آئیے اب کالج کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور ان سے سوالات بھی کریں گے کہ ان کے کالج میں ایسا کیا ہے. طلباء و طالبات یہاں پر پڑھیں آ کے. وائس پرنسپل ہیں جی قاری بابر. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ہمیں جی اپنے کالج کا قاری صاحب ہمیں جو ہے جی اس کالج کا وزٹ کروائیں گے. تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں لائبریری میں. سب سے پہلے وہ ہمیں وزٹ کروا رہے ہیں لیبارٹری کا. تو آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو لیبارٹری میں. اور قاری صاحب کی قاری بابر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں اس لائبریری میں اور یہاں پر کیا کیا سہولتیں ہیں, اور بچوں جو آپ کے پاس طلباء آتے ہیں, طلباء کو بعد آتے ہیں, ان کو یہ سارے اسٹیپس آپ نے بیٹھے ہوئے کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں. ہماری یہ جو بایو لیب ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ ایم ایس سی لیول کی لیب ہم نے بنائی ہے. اور گجرات کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں, جتنے بھی کالجز ہیں, کسی کالج میں اس لیول کی لیب جو ہے وہ بایو لیب نہیں بنی. ہم نے جدید قسم کے آلات اور جدید قسم کی مشینری اس لیب میں رکھی ہے. اور ہمارے پاس سرگودا یونیورسٹی جو ہے اس سے بچے ایم ایس سی آلریڈی کلاسز جو ہے وہ لے رہے ہیں. اور یہ بچوں کی آگاہی کے لیے ہے, یہ جدید قسم کا جو سسٹم ہم نے رکھا ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کیمسٹری لیب. اچھا, یہ ہم کیمسٹری لیب میں ہیں. کیمسٹری لیب میں کیا کیا ہوتا ہے؟ سر بیسیکلی ہمارے پاس جو کیمسٹری لیب ہے وہ ایم ایس سی لیب ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی کیمیکل, جتنے بھی لیکوڈس, جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں نا وہ سارے ہمارے پاس ایم ایس سی لیب ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ کیمسٹری لیب میں بہت سی جو ہے نا وہ کیمیکلس ہم لوگ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کے, ٹھیک ہے, ان کا ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا چیز ہمارے پاس وہ ان کیمیکلس کو ملاتے ہیں. تو تیسرا ہمارے پاس کون سا کیمیکل بنتا ہے, ہم لوگ اس کے کلرس کو
ये सारी चीज़ें सीखिए जो पहला तो पढ़ाते हैं तो क्या करने का सर यहाँ पे हम लोग के पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ये सारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है ना वो बच्चे आगे जाके साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपनी केमिस्ट्री की फील्ड को आगे चला सकते हैं, एमपी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अब आपको लिए चलेंगे लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में मौजूद हैं जी प्रोफेसर काशिफ और कारी बाबर साहब जो वाइस प्रिंसिपल हैं। लाइब्रेरी में उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर काशिफ और वाइस प्रिंसिपल हैं कारी बाबर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर चूँकि मैं बायो लैब और केमिस्ट्री लैब भी और इस वक्त हम लाइब्रेरी में मौजूद हैं, इसके बारे में सबसे पहले चूँकि हम बात करेंगे लाइब्रेरी में मौजूद हैं, तो कारी साहब आप बताएं कि ये लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं और जो तलबा तालबात यहाँ पर आएंगे उनको क्या फ़ायदा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जदीद किस्म की बुक्स हमारी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक तो कोर्सेज़ के रिलेटेड है, और इसके हट कर जो एक स्पेशली हमने अगर इस तरफ देखें तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे ये पड़ी हुई हैं तफासिर की बुक्स। बच्चों के जो लेक्चर्स फ्री होंगे उनको हमने एडजस्ट करना है इधर लाइब्रेरी के अंदर, और वो बच्चे लाइब्रेरी के अंदर सीरत नबी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, और बहुत अच्छे जो राइटर हैं उनकी लाइक प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब की तफसीर जो है वो पढ़ी हुई है, सीरत नबी की किताबें पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो कुरान पाक की तफसीर पढ़ी हुई हैं तो वो ज़ियाउल कुरान पढ़ी हुई है, तफसीर मज़हरी पढ़ी हुई है, तफसीर रूहुल बयान पढ़ी हुई है। तो इसका मकसद ये है कि जो बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, या जो दुनियावी तालीम ये लाइक मेडिकल के स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, तो हमारा मकसद ये है कि ये कुरान पाक की जो तफासिर पढ़ी हुई हैं और सीरत नबी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो कुरान पाक की तफसीर भी पढ़े और सीरत नबी की किताबें भी पढ़े। बायो केमिस्ट्री और बायो लैब का वहाँ पे भी हो गया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस तरह प्रोफेसर बाबर साहब ने बताया है आपको कि हमारे पास जहाँ पर जदीद किस्म की लैब्स मौजूद है, इन लैब्स एक तो ये इंटर लेवल की लैब नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को और टीचर को बताता चलूँ कि जनाब ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है ये गुजरात शहर के अंदर से गुजरात शहर के अंदर वो अपनी यूनिकनेस रखता है जो आज जब कोई भी कॉलेज नहीं था तो जनाब ग्रुप ऑफ कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा था। जेब चौक पहले ये वाक़या था, अब हमने इधर मूव किया है। तो हमारे यहाँ एमएस जियोलॉजी भी हम करवा रहे हैं, एमएससी जियोलॉजी भी करवा रहे हैं और एमएससी केमिस्ट्री भी करवा रहे हैं। और हमारे पास जो लैब्स आपने जो विज़िट करवाई है हमारे स्टूडेंट्स को, टीचर को, ये एमएससी लेवल की है। और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, जैसे आप बायो की लैब का अगर आप विज़िट करें तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप्स है वो लेटेस्ट, अभी तक बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर हमने काम किया है। और उस ब्रांड्स के पास भी, जैसे कि अभी हमारा एक स्टूडेंट्स विज़िट करके आया है तो उसने यही कहा कि सर मैं डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का विज़िट करके आया हूँ, तो जो लैब्स आपके पास अवेलेबल हैं इस लेवल की लैब्स किसी के पास भी नहीं है। तो मैं अपने टीचर्स को और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा और टीचर को ये सजेस्ट करूँगा जो हमारे गुजरात के अंदर है कि वो काइंडली अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, एक दफ़ा वो यहाँ पर आके विज़िट करें और हमारी इक्विपमेंट्स देखें, जदीद लैब्स देखें, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि किस लेवल की हमारे पास लैब्स मौजूद है। कितने साल हो गए जी आपको जना कॉलेज चलाते हुए? जना कॉलेज सर ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आज से, सिंस ये 1990 के राउंड बोर्ड या 1992 के राउंड बोर्ड। लेकिन हमने जनवरी के अंदर इसके अंदर मैंने और प्रोफेसर बाबर साहब ने एक नई सोच इन एजुकेशन, एक नई सोच इन एजुकेशन सर क्या है, मैं तमाम अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आज इस सोसाइटी के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स फ़ोन करते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, ठीक है। और हम बच्चों को फ़ोन करते हैं कि बच्चों के वालिदैन को हम फ़ोन करते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते। तो एक नई सोच इन एजुकेशन है क्या
اب ہم نے اصل جو ایجوکیشن ہے، آپ جان ڈیوی کی تھیری پڑھیں، آپ بلوم کی تھیری پڑھیں، آپ فرائڈ کی تھیری پڑھیں، آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھیں، وہ تمام دے آل سیٹ دیٹ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایجوکیشن، ایجوکیشن چینج یور بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ از کالڈ ایجوکیشن. تو اس ادارے کی یہ یونیکنیس ہوگی. میں تمام اسٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج میری اور آپ کی اینڈ سو آن تمام سوسائٹی کی دوڑ صرف ایک ہی چیز کے پیچھے ہے کہ بچوں کے نمبر آنے چاہیے. If students got 95% marks out of 100, they all consider that he and she is intelligent boy. But unfortunately اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے سامنے پیرنٹس کھڑے ہیں، میں نے اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، یہ میرے ٹیچرز ہیں، ان کے ساتھ میں نے بات کیسے کرنی ہے. تو اب ہم نے سکھانا ہے اخلاق، ایتھیکلی ویلیوز کے اوپر کام کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایتھیکلی ویلیوز آپ کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایتھیکلی ویلیوز جو جدید دنیا ہے، اگر انہوں نے بھی اپنی ایتھیکلی ویلیوز کو، اور میں اپنے ناظرین کو اور اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ آپ یہ بات سمجھیں اور سوچیں کہ آخر یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر انہوں نے ایسا کون سا کریکلم اپنے بچوں کو پڑھا دیا یا ایسی کون سی ان کی ٹریننگ دے دی کہ جب وہ ٹافی کھاتا ہے تو ریپر ڈسٹ بین میں ڈالتا ہے یا جیب میں ڈالتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں 70 سال ہو گئے ہیں، ہماری گلیاں گندی ہیں، ہمارے کالجز گندے ہیں، ہمارے روڈز گندے ہیں. تو آخر انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے ٹرین کیا؟ ہم کیوں فیل ہو گئے؟ ہماری فیلئر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاقیات اور رویے کے اوپر کام نہیں کیا، ہم نے صرف رٹالائزیشن کے اوپر کام کیا، کاپی پیسٹ کے اوپر کام کیا. یعنی آپ کا مشن یہ ہے کہ آنے والے جو بچے طلباء و طالبات آئیں گے، آپ ان کو وہ تعلیم بھی دیں گے جو دوسرے کالجز نہیں دے رہے. ہمارے اس کا، اور میں سب سے بڑھ کر پروفیسر بابر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے ان کے سامنے اپنی یہ تحفظات رکھے اور جس برانڈ کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہاں لاکھ روپیہ تنہا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہماری جو ٹیم اس وقت ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا پنجاب کے اندر برانڈ ہے جس کو ہم نے سب نے چھوڑا. اور اس وقت ضرورت ہے، جس کے بارے میں اقبال لکھتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جی سر. اس کالج میں کتنے کمرے ہیں سر؟ اس کالج کے اندر آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں ڈبل فلور بنا ہوا ہے، کم سے کم 20-25 کمرے ہیں لیبس کے ہٹ کر، اور یہاں پر منیمم جو ہے 1000 اسٹوڈنٹس بیٹھنے کی کیپیسٹی. اور اس کی ایک اور انفرادیت ہے، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پر کوئی شور و غل نہیں نظر آ رہا، کوئی شور شرابہ نہیں ہے. آپ سے کوئی بھی رابطہ کرنا چاہے چونکہ جی 03316229-101 03011219-101. اصل میں جب بھی ہم پرائیویٹ کالجز میں پڑھاتا تھا تو ساری جو پروفیسر کاشف قادری صاحب نے بات کی ہے نا، جو نمبر کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے جو ہے نا، وہ بڑا کام کالجز میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میرا ہر آنے والا اسٹوڈنٹ، میری قوم کی ہر بیٹی جو ہے اس کو کم از کم تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آتا ہو. میری قوم کے جو بیٹے ہیں ان کو سیرت النبی کا پتہ ہو کہ ہم نے لائف کو کس طرح گزارنا ہے، اور لائف میں اگر کوئی ان کو مسئلہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے تو اس کا حل سیرت النبی کے اندر موجود ہو ہم ان کو. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے کالج کی یونیکنیس یہ ہے کہ ہم 2 سبجیکٹ جو ہے وہ ایڈیشنل پڑھائیں گے، کورس سے ہٹ کر وہ ہوگا. ایک تو 5 سے 10 منٹ ہمارے کالج میں ہر آنے والا بچہ اور جناح کالج کا اسٹوڈنٹ وہ 10 منٹ ہمارے پاس پہلے تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھے گا. اور وہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہم نماز جنازہ، نماز کی ٹرانسلیشن اور ابتدائی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ دعائے قنوت وغیرہ اور جنازے کی دعائیں وغیرہ. میرا یہ اصول ہے کہ میں اپنے بچوں کو جب بک شروع کرتا ہوں تو کتاب پڑھانے سے پہلے میں نماز کی ٹرانسلیشن انہیں کرواتا ہوں، دعائے قنوت یاد کرواتا ہوں، نماز جنازہ کی دعائیں یاد کرواتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اس جناح کالج کے اندر آئیں اور ان کی ایسی تربیت کریں، ہم ان کے اوپر ایسا ہم ورک کریں کہ جس گلی سے وہ گزر رہے ہوں لوگ کہیں کہ یہ جناح کالج کی اسٹوڈنٹ. جناح گروپ آف کالج کی یونیکنیس ہے کہ ہم نے ایک تو اخلاقی طور پر جس ایجوکیشنل سیکٹر نے اخلاقی بگاڑ پیدا کیا ہے، ایک ہماری جنگ ان سکولز اور کالج کے خلاف ہے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اور میں یہ آپ کے میڈیا کے توسط سے اس
مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج کے طور پہ میڈیا کے توسل سے مجھے بتائیں کہ کون سا مذہب، ہمارا مذہب کیا اجازت دیتا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر میوزیکل پروگرام کنسلٹ ہونے چاہیے، اور میری اور آپ کی بہن بیٹی جو ہے یہ ان گلوکاروں کے آگے ڈانس کرتی نظر آئے. ایک تو ہماری جنگ ان کے خلاف ہے. یعنی آپ کے کالج میں ایسا کوئی فنکشن نہیں ہوگا؟ ہمارے کالج کے اندر میوزیکل کنسلٹ کے جو ہے نا وہ اس کی جگہ جو ہے ہم برملا اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں میوزیکل کنسلٹ ہوگا تو بے شک ہمارے کالج میں ایڈمیشن نہ لیں. ہم نے میوزیکل کنسلٹ کی جگہ سیرت النبی کانفرنس رکھنی ہے، ہم نے میوزیکل کنسلٹ کی جگہ میلاد النبی کی کانفرنس رکھنی ہے. فیس دوسرے کالج سے آپ کی معقول جی ہے؟ سر، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جنگ ایجوکیشن مافیا کے خلاف ہے کہ جو اس وقت لاکھ اور 1.5 لاکھ روپیہ فیسیں بچوں سے باری برکم لے رہے ہیں. دیکھیں جب ہم فون کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو ان کے ذہن میں ایک بہت بڑا برانڈ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ انہی کا نام لیتے ہیں. میں تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ آسمان سے اترے ہوئے صحیفے ہیں جن کی طرف آپ بیڑ چال کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس جتنی بھی فیکلٹی ہے وہ سارے کے سارے ایم فل PhD پلس ایکسپیرینسڈ اسٹاف موجود ہے. اکیڈمی کے اوپر نو کمپرومائز ہوگا. دوسری رہ گئی بات فیس کے اوپر، سر ہمارے ادارے کے اندر ہم نے جناح گروپ آف کار میں تمام لوگوں کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی ہم نے فیس جو ہے یہ اسپیسیفک ایلوکیٹ ہی نہیں کی، جتنی کوئی آسانی کے ساتھ فولڈ کر سکتا ہے، بلکہ جو ڈیزرور اسٹوڈنٹس ہیں جو فیس نہیں دے سکتے وہ بالکل فری آف کاسٹ آ کے ہمارے پاس پڑھیں. کل کو وہ سوسائٹی کے اندر یہ نہ کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم یہ کر لیتے. تو جناح گروپ آف کالج یہ ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس یا جو پیرنٹس فیس فولڈ نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو بیگ بھی فری دیں گے، بکس بھی فری دیں گے، یونیفارم بھی فری دیں گے، اور فری آف کاسٹ 2 ایئر ایجوکیشن ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے.